بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد کے طلبکار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی، اور ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے، اور عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا، اور مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فیر بن مالک بھی کہلائے اور قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ زمزم کی کھدائی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی، اور ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا، اور کسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے ایک عبد مناف، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، اور ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئی، اور ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے، اور زمزم کی کھدائی اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے خود لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں نے اس مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو حضرت عبد المطلب کہا جانے لگا، اور انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو، اور اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاح پاٹ دیا تھا، اور قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے، اور انہوں نے بیت اللہ کے بے حرمتی کی شروع کر دی، اور ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا، اور جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت کو، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ میں سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں، اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا، اور کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا۔ اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تو مدتوں تک یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ اور بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا، اور بنو خزاعہ اور کسی کے سرداران کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، اور کنواں بند رہا، اور یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی، اور اس کی کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا کہ جب حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، تو مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا کہ برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ برا کیا ہے، تو وہ کچھ بتائے بغیر چلے گئے۔ تیسری رات وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا، اور اس سے اگلی رات پھر بستر پر سو رہا تھا، اور وہی شخص پھر آیا، بولا کہ زمزم کھودو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو اس بار اس نے کہا کہ زمزم ہے وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے، تو اس نے بتایا کہ زمزم کی کھدائی جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونکیں مار رہا ہے۔ اور دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے، اور اس وقت ان کے یہاں ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی، خون پڑا تھا، اور ایک کوا ٹھونکیں مار رہا تھا، تو اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ اور پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کا دال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم اپنے ان دونوں بتوں کو درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، اور جہاں ہم نے ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کے کام کرتا رہوں گا۔
اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہ آنے والے تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی تو جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعبیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو انہیں پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اور اس پر قریش نے کہا کہ تب پھر اس معاملے پر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کہ کسی سے فیصلہ کر لو، اور انہوں نے بنو سعد بن ابن حزیم کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کی بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئی، اور عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اور اسی زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گیا، اور یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب لوگوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، اور یوں ہی ان کی سواری اٹھی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر عبد المطلب سواری سے اترے اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکی سے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی